بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و ناظرین، آج ہم پروگرام اقبال کا شاہین کی اگلی قسط کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام ہم نے علامہ اقبال کے افکار و خیالات کو آسان فہم زبان میں آپ تک پیش کرنے کے لیے شروع کیا ہے۔ یہ جو قسط ہے یہ اگرچہ تسلسل ہے اس پہلی قسط کا، جس کا عنوان تھا اقبال اور مسئلہ فلسطین۔ علامہ اقبال نے اپنے کلام میں جا بجا جن میں نے جذبہ حریت کا ذکر کیا، میں نے جہاد کا ذکر کیا، میں نے اس کے علاوہ اور مسلم نوجوانوں کے لیے انہوں نے جو پیغامات دیے، اس میں ایک بڑی حیران کن بات ہے، وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے جو 1938 میں وفات پا گئے، انہوں نے اپنے جو اس سے پہلے 10-15 سالہ دور میں فلسطین کے اس مسئلے کو اسی وقت ہی محسوس کر لیا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا تنازع بننے کے لیے جا رہا ہے، جس کا اندازہ آپ اس بات سے کر لیں کہ علامہ اقبال نے 1919 میں ہی، یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ابھی وہاں پر یہودی آباد کاروں کو وہاں پر اس علاقے میں جو مسلمانوں کا علاقہ تھا فلسطین میں، ان کو آباد کیا جا رہا تھا، تو علامہ نے ایک باقاعدہ تحریک چلائی اور موچی دروازے کے باہر ایک جلسہ منعقد کیا اور اس میں قرارداد پیش کی۔ یہ کتنی حیران کن بات ہے، یہ غالباً 30 دسمبر 1919 کی بات ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ علامہ اقبال اس مسئلے سے کس طرح، یہی ایک آپ کہہ سکتے ہیں مرد خدا گاہ یا ویژنری جو لیڈر ہوتا ہے یا تھنکر ہوتا ہے یا مفکر ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا کمال ہوتا ہے کہ وہ آنے والے وقت کو دیکھتا ہے کہ یہ تنازع کل کو ایک بہت بڑا جو ہے عالمی مسئلہ بننے جا رہا ہے۔ اچھا، اس قرارداد میں علامہ نے ایک قرارداد پیش کی۔ پہلے تو یہ جلسہ منعقد ہوا جس میں بہت سارے لوگوں نے حصہ لیا، پھر ایک قرارداد پیش کی گئی جو علامہ نے پیش کی، اور اس قرارداد میں علامہ اقبال نے انگریزوں سے یہ کہا کہ آپ ان علاقوں کو واپس مسلمانوں کو دیجئے جو آپ نے فلسطین میں مسلمانوں سے لے کر یا قبضہ کروا کے آپ نے ان کو دیے، اور آپ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم اس کو واپس مسلمانوں کو ان کے علاقے کر دیں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد علامہ نے ایک اور بڑی اہم بات کی۔ علامہ اقبال کا یہ فرمان تھا کہ ہم اس کے لیے باقاعدہ احتجاجی تحریک بھی، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر یعنی اس کو اتنے پرجوش انداز سے علامہ نے اپنے ایک شاعری کے حوالے سے بھی اگر میں کہوں تو ایک شعر آپ نے نیٹ کے اوپر دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پر یہ بہت زیادہ پچھلے دنوں گردش کرتا رہا ہے۔ یہ علامہ اقبال نے اگرچہ اس وقت صرف اس کو ہلکا سا اس تنازع کو محسوس کیا، اور یہ فلسطین اور شام سے متعلق ہے، لیکن یہ 1919 کا یہ شعر ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں ابھی، جب احتجاجی جلسہ بھی ہوا۔ تو ذرا شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پہ حق نہیں کیوں اہل عرب کا۔ اب اگر آپ وہاں پر ان کو یہودی آباد کاروں کو وہاں لا کر بسا رہے ہیں ہمارے علاقے میں، جو آپ نے پہلی اینٹ رکھی اس تنازع کی، تو پھر ہسپانیہ بھی ہمیں واپس کریں، اسپین بھی ہمیں واپس کریں۔ وہ بھی آپ کو یاد ہے کہ وہ جو مسلمانوں کے زرعی اور درخشندہ باب میں سے ایک ہے، طارق بن زیاد کا وہاں پر جانا، کشتیوں کو جلانا، اور وہ جو آج بھی وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ وہ جبرالٹر یعنی جبل الطارق کے نام سے آج بھی وہ پہاڑی اور وہ موجود ہے وغیرہ۔ تو انہوں نے کہا پھر اسپین سے مسلمانوں کو بے دخل کیا گیا تو اس پہ بھی مسلمانوں کا حق ہے اگر یہاں پر ان کا حق ہے تو۔ اچھا، پھر علامہ اقبال اس کے کتنے بڑے ایکٹیوسٹ تھے فلسطین کے مسئلے کے متعلق، اور کتنا سیریس لیتے کہ علامہ اقبال جب دوسری گول میز کانفرنس میں 1931 میں برطانیہ تشریف لے گئے، تو آپ حیران ہوں گے کہ وہاں تو علامہ نے بہت جلد محسوس کر لیا۔ وہ ایک ہی کانفرنس میں گئے، اور جس میں شاید آپ نے یہ تصاویر میں دیکھا ہو کہ قائد اعظم
بھی اس تصویر میں نمایاں ہے، اور علامہ اقبال بھی، یہ دوسری گول میز کانفرنس جو لندن میں ہوئی، اور اس کے متعلق ایک بہت ہی یوں میں کہہ لیں کہ اس کو اگر سمیٹنا چاہوں تو وہ ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا کہ کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس توڑا 12 نے، یعنی نتیجہ صفر، اور وہاں پر ان کو اکابرین کو سیر کرائی، کھانا کھلایا، اور نتیجہ کچھ نہ برآمد ہونا تھا۔ تو علامہ نے اس کو بہت جلد محسوس کر لیا۔ آپ اندازہ کریں کہ علامہ اس کانفرنس کو ادھورا چھوڑ کر، اور یہ ان کی پہلی اور آخری کانفرنس یوں سمجھ لیں، کہ وہاں سے تشریف لے گئے مؤتمر عالم اسلامی، یروشلم تشریف لے گئے، فلسطین، اور مؤتمر عالم اسلامی کی کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے۔ اور وہاں پر علامہ اقبال نے اپنی آنکھوں سے وہ سارے مناظر، وہ سارے جو چیزیں ہیں جو یوں سمجھ لیں کہ آنے والے دور میں ایک بہت بڑی، بلکہ کئی جنگوں کا پیش خیمہ ثابت ہونے والی تھیں، اس مسئلے کو علامہ اقبال نے محسوس کیا۔ اچھا، پھر علامہ اقبال نے جو میں نے پچھلی قسط میں آپ کو بتایا کہ علامہ اقبال نے کس طرح مذاق اڑایا اور کس طرح پیش گوئی کی، اور وہ حرف بحرف سچ ثابت ہوئی کہ پہلے لیگ آف نیشنز بنائی گئی، وہ پہلی جنگ عظیم کو نہیں روک سکی، پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد پھر ایک اقوام متحدہ بنائی گئی، اور اقوام متحدہ جو ہے وہ اس میں بھی اسی طرح آپ یوں سمجھ لیں کہ لوپ ہولز، یعنی اس میں رکھ دیے گئے ویٹو کی پاور دے کر۔ تو علامہ نے اس کو بہت خوبصورت اور دلچسپ نام دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا، یہ کفن چوروں کا یہ ٹولہ ترتیب دیا گیا ہے، اور یہ بہت زبردست پیام مشرق میں علامہ اقبال نے اس کا ذکر کیا کہ یہ کفن چور ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ کفن چور کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ جو بندہ مر جاتا ہے قبر کے اندر ہوتا ہے، اس مردے کا جو کفن ہے وہ نکال کر لے جاتے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا کہ یہ اقوام متحدہ اور اس کے جو حواری ہیں، جو اس کو ترتیب دینے والے ہیں، اس کا کام کرے گی۔ اچھا، پھر انہوں نے ان فلسطینیوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام دیا، اور مسلمانوں کے لیے اسپیشلی، کہ تم لوگ جن سے یہ توقع کرتے ہو اور تقاضا کرتے ہو اور امید رکھتے ہو کہ وہ تمہارے اس مسئلے کا حل نکالیں گے، وہ تو تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ اور وہ ذرا شعر ملاحظہ کریں کہ علامہ نے کیا کہا کہ تیری دوا نہ جنیوا میں نہ ہے لندن میں، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ جو اشعار ہیں، یہ آپ اندازہ کریں کہ کس زمانے میں کہے گئے، 1930 کے لگ بھگ، اور اس کا ذرا امپیکٹ آپ دیکھیے 1948 میں۔ یاد رکھیے کہ اسرائیل جو ہے وہ باقاعدہ جیسے ملک کا، مملکت کا درجہ دیا گیا پاکستان کے قیام کے بعد، 1 سال کے بعد 1948 میں اسرائیل جو ہے۔ تو آپ اندازہ کریں علامہ کیا فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم ان سے امید رکھتے ہو، ان کی جو رگے جہاں ہیں وہ تو یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور یہودی جو ہیں وہ تو پھر آپ دیکھ لیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اس کے بعد جو جتنے بھی عرب اسرائیل جنگیں ہوئی ہیں اس کا حوالہ آپ جانتے ہیں۔ تو علامہ نے اس کو محسوس کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ یہ مسلمانوں کو وہاں سے دوا ملے اور وہاں سے ان کو کوئی ریلیف ملے، تو یہ خود ہی مسلمانوں کو کچھ کرنا پڑے گا۔ اور پتہ ہے آپ کو، علامہ نے اپنے کلام میں جا بجا اہل عرب کو بہت رگیدہ ہے، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ ان کے اندر وہ جو آج بھی آپ محسوس کر رہے ہیں کہ جو عجم کے لوگ ہیں یا اہل عرب نہیں ہیں، ان کے اندر پھر بھی وہ تپش، وہ شرر، وہ شرارہ، وہ آج بھی موجود ہے کہ وہ یہاں بیٹھ کر بھی اس کے لیے پریشان حال، مطلب وہ پریشان حال ہو جاتے ہیں اور رنجیدہ خاطر ہو جاتے ہیں، اور ڈرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کہیں یہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی ایک بہت بڑی سازش جو ہے، اس کا نقطہ آغاز جو ہے وہ اسرائیل سے ہو چکا ہے، اور وہ اس کو بہت سیریس لیتے ہیں۔ لیکن اچھا، ایک اور بڑی دلچسپ بات میں بتاتا چلوں۔ علامہ اقبال نے ایک خط لکھا، یہ 1937 کا خط ہے، ریکارڈ پر موجود ہے قائد اعظم کو، جو کیونکہ علامہ اقبال کے لکھے ہوئے خطوط جو ہیں قائد اعظم کے نام وہ خط
جو ہے خطوط چھپ چکے ہیں، لیٹرز ٹو جناح، اور اس کا ترجمہ بھی مارکیٹ میں آ چکا ہے، جس میں وہ تاریخی فقرہ بھی موجود ہے، جس میں علامہ نے قائد اعظم کو کہا کہ آپ لندن، جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا یہاں سے بددل ہو کر مسلمانوں کے رویے سے اور لوگوں کی جو کمزوریوں اور ہندوؤں کی چالاکیوں اور بہت ساری چیزیں تھیں جو قائد اعظم کو واپس لندن جانے پر مجبور کر چکی تھیں، اور وہ اس سے دستبردار ہونے والے تھے، تو علامہ اقبال نے انہیں بلوایا اور کہا کہ اس جو کشتی ہے اس کو ساحل مراد پر اگر پورے بر صغیر پاک و ہند میں کوئی شخصیت پہنچا سکتی ہے منزل مراد تک، تو وہ آپ کی شخصیت اور واپس تشریف ہے۔ اچھا، یہ جو خط ہے 1937 میں، اب آپ دیکھیں کہ علامہ کو تو نہیں پتا تھا کہ وہ 1 سال کے بعد اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے، لیکن خط میں پہلی مرتبہ، میں نے اس دن ذکر کیا تھا کہ نہ قائد اعظم نہ علامہ اقبال کبھی جیل گئے، اس خط میں علامہ اقبال قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت کوئی ایک شدید قسم کا جو احتجاجی مراسلہ جو ہے وہ بھی تحریر کریں، قرارداد بھی لائیں، اور مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے آپ کوئی ایسا، یعنی فلسطینیوں کے حق میں، کیونکہ یہ آنے والے دور میں بہت بڑا مسئلہ بننے جا رہا ہے۔ اور جو دلچسپ بات ہے جو علامہ نے کی وہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور اس مسئلے میں اگر ہم نے ایک بہت سٹرانگ قسم کا سٹانس نہ لیا، تو پھر وہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تو وہ جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ میں اس مسئلے کے اوپر، فلسطین کے مسئلے پر جیل جانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور آپ اندازہ کریں کہ یہ علامہ کے آخری ادوار کی بات کر رہا ہوں، کہ علامہ نے اس سے پہلے کبھی ایسی بات نہیں کی، لیکن فلسطین کے مسئلے پر علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ میں جیل جانے کے لیے بھی تیار ہوں، اور یہ ریکارڈ کے اوپر یہ خط موجود ہے کہ مسلم لیگ کا موقف اور پورے برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کا موقف فلسطین کے مسئلے پر کیا ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ علامہ اقبال نے جو مسئلہ فلسطین کو اجاگر کیا، یہ بہت بہت ہی، یعنی کسی ویژنری لیڈر جو ہے، اور آنے والے وقت جس طرح علامہ اقبال اپنے اشعار میں بھی کہتے ہیں، اگرچہ انہوں نے اپنے بارے میں تو نہیں کہا، لیکن یہ سارے اشعار علامہ کے اوپر ہی فٹ ہوتے ہیں کہ آنے والے وقت کو وہ کہتے ہیں کہ لیڈر کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اور ایک مفکر کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اور امام مہدی کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اور جو وقت کا امام ہوتا ہے اس کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اور وہ کیسے آنے والے دور کو پہلے سے پریڈکٹ کر لیتا ہے۔ اس کے اوپر میں ایک پروگرام کروں گا کہ علامہ اقبال نے جو پیش گوئیاں کی، بڑی یعنی معمولی سی چیزوں سے، جو ہم بہت بڑے بڑے مناظر اور بہت بڑے بڑے باتیں دیکھنے کے بعد بھی ہم نہیں جس کو ڈھونڈ سکتے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، علامہ نے یعنی ایک یوں سمجھ لیں کسی تحریر کو پڑھ کر، کسی کے افکار کو پڑھ کر، کسی قوم کے اندر کوئی تھوڑی سی تبدیلی دے کر، یا کسی لوگوں کے گروہ کی کسی تنظیم کے کسی کام کو دیکھ کر علامہ اقبال نے پریڈکٹ کیا کہ یہ آنے والے دور میں ایسا ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ تو یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے، علامہ اقبال نے اس کے بارے میں یوں کہہ کر، آپ دیکھیے کہ 1919 میں ہی دریا کو کوزے میں بند کر دیا کہ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پہ حق نہیں کیوں اہل عرب کا۔ تو اسی کے اوپر میں اپنا پروگرام ختم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ علامہ کے افکار و نظریات کی روشنی میں ہم اس مسئلہ فلسطین کو پوری عالم عرب خاص طور پر، اور عام طور پر باقی جو مسلم ممالک ہیں، اس کو وہ حل کرنے کے لیے عملی اقدامات کریں گے۔ اور وہ عملی اقدامات کیا ہیں کہ ہمارے جتنے بھی، جس طرح اس زمانے میں محترمہ عالم اسلامی تھی، اس طرح ہماری یہ جو ہم فورم ہم نے بنایا ہے، ہم اس کے اجلاس تو بلا لیتے ہیں، اسلامی وزرائے خارجہ کا کانفرنس ہو رہی ہے، اور جناب ان ممالک کی کانفرنس ہو رہی ہے، لیکن وہ نتیجہ صفر نکلتا ہے۔ وہ ایک ایسی سٹرونگ قسم کی قرارداد صرف نہیں، عملی اقدامات کریں، تاکہ اسے پتہ چلے کہ دنیا میں یہ جو 57 ممالک ہیں، یہ بالکل اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، اور یہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو وہ ایک چھوٹا سا، ورنہ ایک جو خطے کے لوگ ہیں وہ کیسے مسلمانوں کو آگے لگا سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔